السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سوئی 360 کے پلیٹ فارم کے ساتھ ایک اور سیاسی ویڈیو آپ کی خدمت میں ہے، اور بہت ہی جو ہے نا حالات کشیدہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں آج عطا تاڑر صاحب کی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 اور پارٹی کو بین کرنے کے لیے جو ہے نا ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں میرا مکسڈ انالیسز ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو، کہ میرے ہمیشہ سے یہ فوکس ہے کہ ان کو آف کورس آپ نے ڈیل کرنا ہے وائسلی، پر انہیں آئرن فسٹ کے ساتھ بھی آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح یہ چیزیں کی طرف جا رہی ہیں یہ اس طرح آرام سے ہینڈل نہیں ہوں گی، لیکن ٹیکٹ فلی ضرور آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بلنٹلی آپ کریں۔ میں ویسے جو ہمیشہ بات کرتا تھا آئرن فسٹ کا، وہ ہم عمران خان کے لیے بات کرتا تھا، کیونکہ اصل فتنہ جو ہے نا، وہ جو چیزیں جس کی گرد پھیلی ہوئی ہیں وہ عمران خان ہے۔ میرے خیال میں پارٹی کو بین کرنا غلط آپ کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو پارٹی کے اندر ان کے فریکشنز ہیں نا، وہ متحد ہو جائیں گے، اور پھر انہیں ایک موقع ملے گا کہ جو ہے نا پاکستان کے خلاف جو ہے نا، آف کورس پاکستان کے خلاف ہی ہے یہ پارٹی۔ دیکھیں، ایکچولی اس وقت جو جنگ ہے نا وہ حکومت کی نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ۔ اس وقت جنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی۔ اسٹیبلشمنٹ پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے خان کو، کیونکہ خان نے ظاہر سی بات ہے تنگ کیا ہوا ہے اس ملک کو بھی، ان کو بھی، اور عدلیہ جو ہے وہ کرش زدہ ہے، وہ پونڈوں پہ مشتمل ہے، تو وہ اس کو ریلیف دے رہی ہے۔ لوگ یہاں پہ دماغ خراب ہے لوگوں کا، اب کیا کہا جا سکتا ہے، میجورٹی اگر خاص طور پہ امپورٹنٹ پوزیشن پہ، کیونکہ وہ جو جنرل فیض کام کر چکا ہوا ہے نا، وہ ان فیوچر کی بھی سارے کام کر چکا ہوا ہے، تو اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو، یہ کمنگ ڈیز میں پتہ چلے گا، لیکن گورنمنٹ کتنی پریپیئرڈ ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بات تو بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کیس تو ضرور کریں، اور کیس تب کرنا چاہیے جب وہ زیادہ ہاٹ ہو۔ اب انہوں نے ایک ٹائم گزار چکے ہوئے ہیں جس کی یہ پلی لے رہے ہیں کہ ہم بردباری سے کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ تو میڈیا آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے گا نا، میڈیا نے تو کمائیاں کرنی ہیں، اس کا تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن جب پے در پے سارے کام ہو رہے تھے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ نمبر 1 غلطی کو چھوڑ دیتے، نمبر 2 کو چھوڑ دی، نمبر 3 کو چھوڑ دی، نمبر 4 پہ آپ کو پکڑ لینا چاہیے تھا۔ آپ نے وہاں پہ بھی ڈیلے کیے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں۔ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ اتنے شاطر لوگ، خاص طور پہ جو ایک ایول مائنڈ ٹائپ کے ہوں، جن کا کام ہی ہو کہ دوسرے کو پکڑنا کس ہے، وہ اتنی بڑی بڑی بے وقوفیاں کر دیں۔ میرے خیال میں اس میں اتنی بڑی بے وقوفیوں کا تعلق نہیں، اس میں جو عدالت سے جس طرح ریلیف دیتی ہے نا، وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ اب جس طرح ریلیف دیا گیا یہ مخصوص نشستوں پہ، یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے نا عجلت سے کام کیا ہے، کہ جو ہی وہ فیصلہ آیا جمعے کو تو اس نے اب جو ہے نا چڑھ دوڑی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے، میرا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ فتنے جو ہے نا اس کو ختم کریں۔ فتنہ پی ٹی آئی نہیں ہے، فتنہ ہے عمران خان۔ فوکس کریں عمران خان کے اوپر، فوکس کریں اندر خانے انٹیلیجنس بیس پہ، اس کو جو یہ سارے کام ہو رہے ہیں ملک دشمنی کے، جس میں ریزولوشن ہے، یو این ورکنگ کمیٹی کی وہ لیٹر ہے، اور جو لوگ یہ فنڈنگ ہوتی ہے، اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں۔ جو سوشل میڈیا پہ سارے کام ہوتے ہیں جس حد تک ممکن ہے اس کو کریں۔ مسئلہ پتہ کیا ہے، اگر یہ کام ہوا نا تو پھر مائٹ بھی پارٹی کو جب بین کریں گے تو مائٹ بھی وہ جو وکٹم کارڈ ہے نا وہ پھر چلے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہوا جو ہے پی ٹی آئی کی ہے، کیونکہ لونڈے لپاڑے ہیں، ویلے ہیں، وہ زیادہ تر ادھر ہی اویلیبل ہوتے ہیں، تو میجورٹی تعداد ان کی ہے، میجورٹی تعداد ہمارے جیسوں کی نہیں ہے۔ کچھ گراؤنڈ ریئلٹی اور فیکٹس کو بھی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ آف کورس ایسے معاملہ جب سرفیس ہوتے ہیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی ایک دلچسپ کوسچن ہے، اور یہ بالکل ویلڈ کوسچن ہے کہ جہاں پہ بن مانگے اتنا سب کچھ مل چکا ہوا ہے، وہاں پہ پی ایم ایل این کس طرح امید لگائی بیٹھی۔ دیکھیں اس میں بڑے محرکات ہیں۔ ایک تو پی ایم ایل این کو اپنے اندر بھی صفوں کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ اب اس کو اگر شروع کی ہے نا
تو فورسفلی کریں. ابھی میں عطا طاہر صاحب کی وہ دیکھ رہا تھا خانزادہ شاہ کے ساتھ، اس کے وہ شو میں آیا ہوا تھا، تو اتنا کانفیڈینس نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں بھائی، ہم سمجھنے کی بات نہیں ہے، فیکٹس کی بات ہے، انڈورسمنٹ کی بات ہے، اسٹرینتھ کی بات ہے آپ کے بیان میں کہ کتنا وہ اسٹرینتھ ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ آپ فیکٹس لے کے آئیں، فیکٹس لے کے آئیں، ویڈیو فیکٹس لے کے آئیں، آڈیو، پھر بات ہوگی اس کی. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران فتنہ ہے، عمران اس ملک کو توڑنے کے لیے آیا ہوا ہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے، ٹیکٹ فلی آپ نے ڈیل کرنا ہے. آپ عمران خان کے ساتھ سب کو جو ہے نا ابھی شامل نہ کریں، ابھی ان کو سنگل آؤٹ کریں. ان عمران خان کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے خلاف آپ کام کریں، کیونکہ مین جو کلپریٹ ہے وہ عمران خان ہی ہے. آئرن فسٹ جب بھی میں بات کرتا ہوں یا مکو ڈھبنے کی بات کرتا ہوں، تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ عدالتی بیس پہ جو ہے نا اس کو مکو ٹھپیں اور انٹیلیجنس بیس پہ کارروائیاں کریں اندر خانے، خاص طور پہ جو یوتھی حضرات ہیں. لیکن جب آپ گڑبڑ کریں گے نا تو دوسرے کو موقع ملے گا. دیکھیں یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہوتی ہے جب آپ کے، اب جس طرح وہ اپوزیشن میں ہے نا، وہ جو مرضی کر لیں، ان سے کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ میڈیا بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ انہیں پکڑنے کے لیے کچھ کریں گے تو سارے کہیں گے یہ بھی طے ہوا، یہ بھی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی. بلا شبہ ایسا ہی ہونا چاہیے. کوسچن نہ اٹھیں. دیکھیں بگٹی کو مار دیا گیا، سب کو پتا تھا بگٹی کیا ہے، لیکن جس طرح مارا گیا بعد میں بگٹی ہیرو بن گیا. اسی طرح یہ تحریک لبیک کے جو لوگ تھے، سب کو پتا تھا کہ کس کی وجہ سے وہ دھرنے دیتے تھے، کس کی وجہ سے نہیں دھرنے دیتے تھے، لیکن جب انہیں مارا گیا تو وہ ہیرو بن گئے. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آف کورس آئی ایم اے بگ برین اور پی ایم ایل این والوں کو سمجھ نہیں ہے. پی ایم ایل این میں مجھ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ سوچ و فہم رکھتے ہوں گے اور بڑی اچھی سوچ و فہم رکھتے ہوں گے. پیپلز پارٹی، وہ پی ایم ایل این کیا، پیپلز پارٹی میں بھی، پی ٹی آئی میں سیاسی بندے ہوتے ہیں، بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، گھاک ہوتے ہیں بڑے، سب کو انہیں سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. وہ پرپسفلی جو بھی کر رہے ہوتے ہیں پرپسفلی کر رہے ہوتے ہیں، بلائنڈ نہیں ہوتے. پر میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان کو سنگل آؤٹ کر کے لیگل پوائنٹ پہ سٹرونگ رہیں. جج جو ان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف اور عمران خان کے حق میں، جس کی گراؤنڈز نہیں ہیں، اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ کریں. یہ چیز آپ کو میڈیا پہ لے کے آنی چاہیے. آف کورس تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے، ناٹ لائک پی ٹی آئی. لیکن بی کیئرفل، کیونکہ یہ اب جو ہے نا جنگ میرے خیال میں آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے اور یہ بگڑ بھی سکتی ہے. کون پاپولر ہے، کس کو حکومت ملنی ہے، یہ دنیا میں اس بیس پہ نہیں ہوتا کہ وہ نیک ہے یا اچھا ہے یا ایماندار ہے یا محب الوطن ہے. وہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ ہوا کس کی چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کس کو وہ عطا کرتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ برے کو عطا کر کے وہ دنیا سمجھے کہ جناب صاحب اللہ تعالیٰ نے برے کو کیوں عطا کیا ہے. یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا چلانی ہوتی ہے. آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ جی اس کو اگر حکومت دے دی ہے تو کیا وہ حکومت اس طرح کر رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اگر برا بندہ ہے، جو کہ برا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر یہ ان لوگوں پہ آزمائش آ جاتی ہے عوام کے اوپر کہ کیا اس ظالم حکمران کے خلاف کوئی کھڑا ہوا تھا. اللہ نے اوپر سے اتر کے کچھ نہیں کرنا، ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے. لیکن ہم نے بہت ٹیکٹ فلی اور پوری کوشش کرنی ہے کہ فتنے کو ختم کرنا ہے. مجھے سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ اب یہ جو آواز اٹھائی ہے کہ جی بین کرنا ہے، اول تو میں پارٹی کو بین کرنے کے حق میں ابھی نہیں ہوں ٹیکنیکلی. دوسری بات یہ کہ اگر یہ نون کے اندر سے بھی آوازیں آئیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. یہ بات یاد رکھیں. ابھی جو سعد رفیق صاحب نے بڑا وہ پی ٹی آئی کی وہ جو صنم جاوید ہے اس کے بارے میں کہا کہ جی ماں کو بچوں سے ملنے دو، تو ماں کو تب بھی پتہ ہونا چاہیے تھا بچوں سے ملنے جب وہ کیا کہتے ہیں یہ بنی گالا میں وہاں پہ راتوں رات سارے رہتے تھے، تب نہیں پتہ تھا بچوں کے بارے میں. اب بچوں کی یاد آ رہے ہیں جب سارے پٹھے کام کیے ہیں اور پکڑے گئے ہیں. اینی ہاؤ کٹ دس شارٹ.
آنے والے دن بڑے جو ہے نا ٹرکی اور خطرناک ہونے والے ہیں. لیٹ سی کہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا. میری اپنی رائے وہی ہے کہ آپ پارٹی کو نہ بین کریں, آپ عمران خان کے خلاف اسٹرانگ کیسز کریں اور کیسز کریں, لے کے جائیں عدالت میں. کتنی بار یہ نکالیں گے, کرتے رہیں مقدمے, ڈالتے رہیں, اسٹرانگ آپ اپنا کہہ سکیں. وہ عدالت میں جب جاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ میں جب لائیو ہیرنگ ہے, شکر ہے تھینکس ٹو قاضی عیسیٰ کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون کتنا تگڑا ہے, کون کتنا اسٹرانگ بولتا ہے. تو یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروسیکیوشن اپنا اسٹرانگ رکھیں اور پھر عمران خان کو سنگل آؤٹ کریں تاکہ فتنہ ختم ہو. عمران خان ختم ہو جائے گا, ایوری تھنگ ول بی نارملائزڈ انشاءاللہ. باقی آپ اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا, اور آنے والے دنوں میں پھر ملاقات رہے گی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.